السلام علیکم سامعین، میرا آج کا افسانہ قیام پاکستان سے متعلق ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، جدوجہد آزادی سے لے کر قیام پاکستان تک کشت و خون کی ایک ایسی داستان رقم ہوئی جو ناقابل فراموش ہے۔ تقسیم ہندوستان کے نتیجے میں بے شمار انسان جان کی بازی ہار گئے، لاتعداد نے ہجرت کی، سرحد کے دونوں اطراف سے ان گنت خاندانوں نے اپنے گھر بار چھوڑے۔ میرے گرینڈ پیرنٹس ہندوستانی پنجاب کے شہروں جالندھر اور لدھیانہ سے ہجرت کر کے پاکستانی پنجاب میں سکونت پذیر ہوئے۔ میری آج کی کہانی اختری بھی تقسیم ہندوستان سے متعلق ہے۔ اختری نے گھر کا کام ختم کیا اور سفید تکیہ پوش پر رنگ برنگے چھوٹے چھوٹے پھول کاڑنے لگی۔ اس کے ہاتھ تیزی سے چل رہے تھے، اسے یہ کام جلدی مکمل کرنا تھا، اس کے بعد بستر کی چادر بھی مکمل کرنا تھی۔ اختری یتیم تھی، اس کا بچپن بہت غربت میں گزرا تھا، باپ اس کی پیدائش کے چند ماہ بعد ہی چل بسا تھا۔ ایک بڑی بہن تھی اور ایک ماں محنت مزدوری کر کے ان دونوں کو پال رہی تھی۔ اکثر گھر میں کھانے کے لیے صرف روٹی ہوتی۔ جب وہ ماں سے پوچھتی، اماں روٹی کس کے ساتھ کھائیں، تو ماں جواب دیتی، منہ کے ساتھ کھا لو۔ جیسے تیسے کر کے اس کا بچپن گزر گیا۔ وہ بھی ماں کا ہاتھ بٹانے لگی اور ماں کے ساتھ سلائی کرنے لگی۔ لیکن یہ چادر اور تکیے اس کے جہیز کے تھے، ان پر لگے ہر ٹانکے میں اس کے ارمان پروئے ہوئے تھے، ان کے رنگوں میں اس کے خواب سجے تھے، لہٰذا یہ اس کے لیے بہت اہم تھے۔ کنواری آنکھوں میں سجے ایک شاہزادے کے خواب، جس کا ساتھ اس کی زندگی کو دلکش بنا دے گا۔ اس کا تعلق مشترکہ ہندوستان کے گاؤں گورداسپور سے تھا۔ یہ جنوری 1947 کا زمانہ تھا۔ جنگ آزادی کی شدت میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اکثر گلی میں سے گزرتے جلوسوں کے نعرے سنتی اختری مستقبل کے اندیشوں سے لاعلم تھی۔ اس کی عمر 14 سال تھی۔ اس نے ہوش سنبھالنے کے بعد صرف گھر کی چار دیواری دیکھی تھی۔ سیاست کی موجودہ صورتحال سے وہ بے خبر تھی۔ کبھی اماں سے پوچھتی کہ جلوس کیوں نکلتے ہیں، تو وہ جواب دیتی، یہ لوگ انگریز سرکار سے آزادی مانگتے ہیں۔ آزادی کیا ہوتی ہے، یہ سوال اس کے لیے عجیب تھا، کیونکہ وہ ان پڑھ تھی۔ دینی تعلیم اس نے ماں سے حاصل کی تھی۔ اس کے نزدیک دین کا علم ہی کل علم تھا، دنیاوی علوم سے وہ بے بہرہ تھی۔ 2 ماہ بعد اس کی شادی طے تھی۔ شادی کا دن آن پہنچا، ماں نے اپنی حیثیت کے مطابق اسے رخصت کر دیا۔ سسرال میں ساس، شوہر اور ایک دیور تھے۔ نئی شادی میں دہکتے جاگتے ارمانوں کا ایک جہان آباد تھا۔ یہ دنیا اتنی خوبصورت تھی کہ وہ ماضی کی سب محرومیاں بھول گئی۔ اس کا شریک حیات اس کے مقابلے میں بہت بہتر تھا، پڑھا لکھا تھا اور خوبصورت تھا۔ اس کا شوہر سرکاری ملازم تھا، وہ ایف اے پاس تھا اور محکمہ ڈاک میں کلرک تھا۔ خوابوں کے ہنڈولے میں جھولتے چند ماہ لمحوں کی طرح سے گزر گئے۔ ملک میں فسادات پھوٹ پڑے، حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے تھے۔ ان کے سارے خاندان نے ہجرت کی ٹھانی۔ ضرورت کے چند کپڑے گٹھریوں میں باندھے، وہ جہیز جو اس نے بہت چاو سے بنایا تھا، حسرت بھری نظر اس پہ ڈالی اور رات کی تاریکی میں سسرال والوں کے ساتھ باہر گلی کی طرف قدم بڑھا دیے۔ وہ لوگ چھپتے چھپاتے شہر سے باہر جانے والی سڑک کی طرف قدم بڑھانے لگے۔ دبے پاؤں چلتے چلتے وہ شہر سے باہر نکلے۔ آبادی ختم ہو گئی تو قدموں کی رفتار بھی تیز ہو گئی۔ درختوں کے اوٹ میں ایک قافلہ ان کا منتظر تھا، جس میں زیادہ تر خاندان ان کی برادری کے تھے۔ قافلہ چلنے میں ابھی وقت تھا، کیونکہ کچھ لوگوں کا انتظار باقی تھا۔ اس کی ماں اور بہن پہلے ہی پہنچ چکی تھیں۔ اگست کا مہینہ تھا، ساون کا موسم تھا۔ گزشتہ رات ہونے والی بارش کی وجہ سے میدانی علاقہ کیچڑ زدہ تھا۔ اسی گرمی، حبس اور کیچڑ میں سب لوگ ڈرے سہمے کھڑے تھے۔ گٹھریاں انہوں نے سروں پر رکھی ہوئی تھیں، اتنے میں گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ اللہ خیر کرے، قافلے والوں کی زبان سے پھسلا۔ چشمے زدن میں گھڑ سوار قافلے والوں کے سروں پر پہنچ گئے۔
ان کے ہاتھوں میں کرپانے اور سروں پر پگڑیاں تھیں۔ یہ سکھ حملہ آور تھے۔ کاٹ دو مسلموں کو، کوئی نہ بچے۔ صدا بلند ہوئی، لہو کا بازار گرم ہو گیا، مسلمان کٹ کے گرنے لگے۔ ان کے پاس نہ تو ہتھیار تھے اور نہ ہی گھوڑے۔ جان بچا کے جس طرف کوئی بھاگتا، کوئی گھڑ سوار گھوڑا دوڑاتا اور اس کے سر پہ جا پہنچتا اور لبوں میں اسے کاٹ کے رکھ دیتا۔ اختری کا شوہر اور دیور بھی مارے گئے۔ چند عورتیں رہ گئیں، باقی سب مارے گئے۔ ان عورتوں کو ان گھڑ سواروں نے اپنے اپنے گھوڑوں پہ لادا اور رات کی تاریکی میں گم ہو گئے۔ شوہر کو گرتا دیکھ کے اختری ہوش و حواس گم کر بیٹھی اور بے ہوش ہو گئی۔ رات گزر گئی، دن کا اجالا نکلا۔ گرمی کی شدت سے اختری کو ہوش آیا تو چاروں طرف لاشیں ہی لاشیں بکھری پڑی تھیں اور وہ اکیلی زندہ تھی۔ اختری نے واپسی کے راستے کی طرف جانے کا سوچا اور شہر کی طرف چل پڑی۔ وہ ہندوؤں اور سکھوں سے چھپتی چھپاتی اپنے گھر کی طرف جانے لگی۔ گلی سے اندر داخل ہوئی تو گھر سے دھواں نکلتا دیکھا۔ دشمنوں نے اس کے گھر کو لوٹ کے بقیہ سامان جلا دیا تھا۔ نہ مکین رہے نہ مکان۔ وہ اندر داخل ہوئی اور ایک کونے میں لیٹ گئی۔ گزرا وقت آنکھوں کے سامنے پھرنے لگا، اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے زندگی کیا سے کیا ہو گئی تھی۔ انہی سوچوں میں غلطاں تھی کہ قدموں کی چاپ سنائی دی۔ آج یہاں جشن مناتی ہیں، ایک آواز سنائی دی۔ 3 ہندو ہاتھ میں شراب کی بوتل لیے گھر میں داخل ہوئے۔ اختری نے ارد گرد نظر دوڑائی، اپنی حفاظت کے لیے کوئی چیز اسے نظر نہ آئی۔ وہ ہندو برآمدے میں بیٹھ گئے اور شراب پینے لگے۔ اختری اندر کمرے کے دروازے کی درز سے انہیں دیکھنے لگی۔ ان میں سے ایک اٹھا اور بولا، تھک گیا ہوں، ذرا آرام کر لوں۔ وہ اختری والے کمرے کی طرف بڑھا۔ اختری خوف زدہ ہو کے پیچھے ہٹی اور کسی برتن سے جا ٹکرائی۔ شور سن کے اندر جانے والے نے چاقو نکال لیا۔ شور کی آواز سے باقی دونوں بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ کوئی ہے یہاں، کوئی ہے، کوئی ہے یہاں، کوئی ہے؟ کون ہے؟ باہر والوں میں سے ایک نے پوچھا۔ لڑکی ہے اندر والا، ہندو بولا۔ باقی دو کے منہ سے نکلا، لڑکی؟ اندر والا ہندو ہاتھ میں چاقو لے کے اختری کی سمت پڑا۔ اختری پیچھے ہٹتے ہٹتے دیوار سے جا لگی۔ باقی دونوں بھی پہنچ گئے۔ ان میں سے ایک نے اختری کو پکڑنے کی کوشش کی۔ اختری نے چاقو والے سے چاقو چھینا اور چشمے زدن میں اپنے پیٹ میں مار لیا۔ خون کا فوارہ ابل پڑا۔ اختری نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ فرش پہ خون پھیلنے لگا اور اس کی گردن ڈھلک گئی۔ مر گئی سالی، ان میں سے ایک کے منہ سے نکلا۔